الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا. اللہ رب العزت چاہتے تو کسی اور مخلوق میں پیدا فرما دیتے، جانور میں پیدا فرما دیتے تو جانوروں والی زندگی گزار رہے ہوتے. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان بنایا، اس لیے کہ انسان ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو کہ کامل و مکمل ہے. عقل تو سب کو دی گئی ہے، جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، لیکن جو انسان کو عقل دی گئی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. جو خوبصورتی انسان کو دی گئی ہے وہ اور کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، ورنہ کسی کافر کے گھر اگر پیدا فرما دیتے تو یہی زندگی گزار رہے ہوتے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی اگرچہ یہاں تو مزے لے لیتے لیکن آخرت میں کیا انجام ہوتا وہ تو بہترین جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا کیا. تو جتنا بھی اللہ رب العزت کا ہم لوگ شکر ادا کرنا چاہیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ رب العزت کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. اگرچہ تم پوری سمندر یعنی جتنے بھی دنیا میں سمندر ہے پوری کی روشنائی بنا دو، اور جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں ان سب کو آپ قلم بنا لیں اور پھر اللہ رب العزت کے احسانات کو لکھنا شروع کریں تو وہ قلم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور وہ ساری کی ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کے احسانات کم نہیں ہو سکتے اور وہ لکھے نہیں جا سکتے. اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی اور وہ سجدے میں گر جائے اس لیے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، اور وہ اس وقت سے لے کر جب تک کہ قبر میں نہیں جاتا ہے تب تک کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ سجدے ہی میں پڑا رہے، اور تب بھی وہ کل قیامت کے دن یہ کہے گا یہ میرے لیے کم ہے، یہ اللہ رب العزت کے احسان کے بدلے میں میرے لیے کم ہے. تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ہم سب نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے محمد قدم مرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت و پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلم قوم جو درندوں کو اور چرندوں کو سب کو اپنے تابع کیے ہوا تھا، ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سالہ سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی عدل و انصاف کی غیر کی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت داری کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیر اور چیتوں سے سواری کا کام لیا تھا آج وہ گیدڑ اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگے؟ مسلمانوں سوچو تو ذرا صحیح اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا اور کیوں آیا؟ جب ان سوالاتوں نے میرے ذہن میں گردش کی تو میرے ذہن میں ایک آیت کریمہ آئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا کہ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا، ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان صحابہ اکرام کی اتباع کر رہا تھا، ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کر رہا تھا، دنیا اس کے فیصلے کو مان رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے.
آج مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ اکرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، تو یہ بتلاؤ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا اور کہاں جائے گا؟ صحابہ اکرام جو کام بتلا کر گئے تھے، آج ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو امت کو نماز میں چھوڑ کر گئے تھے، آج ہم نے اس کو بھی پیچھے ڈال دیا، آج ہم نے نماز کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ تو جتنی بھی پریشانی اور جتنی بھی آفتیں اس دنیا میں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، یہ سب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ آج اگر مسلمان مقروض ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا، مسلمان حالت حاضرہ میں بم، میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان وہ نہیں جو حالات کو بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو حالات کو بدل دے۔ کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ محمد قدم مرنے والوں، آج غیر قومیں ترقی پر ہیں کیونکہ انہوں نے نبی کے طریقے کو اختیار کیا ہے، نبی کے طریقے کو آزمایا ہے۔ آج سائنسداں لوگ ترقی پر ہے اور ایمان کی طرف گامزن ہے کیونکہ انہوں نے کھوج کیا ہے، ان کو ملا ہے کہ کوئی ہے مالک جو اس سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم ڈاکٹروں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، حکیموں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ وہ وہی بات بتاتے ہیں جو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے تھے۔ اگر ہم ان کی بات کو مانتے اور ان کی بات کو سمجھتے تو آج یہ بات نہ آتی کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے۔ جب آپ کا لیور خراب ہوتا ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما کر چلے گئے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو۔ تو اگر اس سنت پر عمل کرتے اور سنت کو زندہ کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ ہم ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس جاتے۔ وجہ یہ رہی کہ ہم نے نبی کی سنت کو پس پشت ڈال دیا اور پیچھے ڈال دیا، تو اسی وجہ سے یہ سب حالات ہمارے اوپر آ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہک الشوارب واحفظوها کہ مونچھوں کو اچھی طرح بس کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج مسلمانوں نے اس کا بھی الٹا کرنا شروع کر دیا۔ کیا میرے آقا مدنی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ اچھی طرح تم کو معلوم ہے میرے آقا مدنی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ آقا مدنی اس داڑھی میں کنگھا کیا کرتے تھے، اس داڑھی کے 20 بال سفید ہو چکے تھے، آقا مدنی اس داڑھی میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے نبی کی سنت کی نفرت کرنی شروع کر دی۔ کیا آقا مدنی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ آج تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ وہی نبی کا کلمہ تم صبح بھی پڑھتے ہو اور شام کو بھی پڑھتے ہو اور پھر اس نبی کی داڑھی کو اٹھاتے ہو، اسطورہ لیتے ہو، بلیڈ لیتے ہو اور لے جا کر اس نالی میں بہاتے ہو۔ کیا آقا نبی کو شکل دکھانے جاؤ گے؟ آقا نبی سے کیا کہو گے کہ آقا آپ کی سنت کو میں نالیوں میں بہاتا تھا، پیشاب میں بہاتا تھا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے راتوں رات جاگتے رہے اور یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، امت کی فکر کرتے رہے، امت کی فکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، دوسروں کو غیروں کے طریقے کو اختیار کر لیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا۔ ہمیں نبی کی شکل نہیں اچھی لگی، ہمیں بش کی شکل اچھی لگی، ہمیں میگل جیکسن کی شکل اچھی لگی، ہمیں ہنی سنگھ والے بال اچھے لگے، ہمیں نبی کا کوئی طریقہ اچھا نہیں لگا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کے بال کس طرح کے تھے۔ نبی نے 3 طرح کے بال رکھے ہیں، افرا، لما، جمہ۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے یا سنے ہوں گے لیکن اس پر عمل بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا کہ ہمیں نبی کی سنت سے لینا نہیں دینا کچھ نہیں، ہمیں تو غیروں کا طریقہ اختیار کر لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دلی کا بھی واقعہ ہے، ایک ضعیف آدمی تھے، ان کو کچھ نوجوانوں نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو مارا اور مارنے کے بعد جے شری رام کے نعرے لگوائے اور ان کی داڑھی کو قینچی سے کاٹا۔ مسلمانوں تم کہنے کے لائق نہیں ہو، کیوں کہو گے؟ اس لیے کہ تم خود کاٹتے ہو اور اس نالی میں بہاتے ہو، تو اگر غیر کاٹیں گے تم کہاں کہو گے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اس کا کوئی جذبہ نہیں رہے گا اور نہ کوئی رہ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا اور ہمارے اندر داڑھی کی قدر ہوتی تو اگر کل کوئی ہماری داڑھی پر ہاتھ اٹھاتا یا ہاتھ اٹھاتا تو ہم آگے بڑھ کے کھڑے ہوتے، اس لیے کہ ہم خود وہ کام کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو ہم خود کاٹ کے بہا رہے ہیں، تو ہم دوسرے کے اوپر کیوں قدم اٹھائیں گے؟ مسلمانوں سوچو یہ ذرا اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ کیا کل قیامت کے دن مائیکل جیکسن ہماری بخشش کروانے آئیں گے؟ اگر ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان سنتے جاؤ، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو مائیکل جیکسن ہی آپ لوگوں کی وہ کرنے آئیں گے بخشش۔
دوستو غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس رخ کو اختیار کر لیا ہے۔ ہمیں نبی کی سنتوں سے کوئی پیار نہیں، کوئی عشق نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات اس امت کے لیے فکر کرتے رہے، سونا دور کر دیا، بیوی بچے کیا ہے وہ سب ختم ہے، لیکن صرف اور صرف یہ اس امت کے لیے فکر کریں، اس امت کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آفر دیے گئے، یا کہا گیا کہ تو آپ اپنی امت کی آدھی امت کی بخشش کروا لیے یا شفاعت کا حق لے لیجیے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق لیا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب ہماری امت آئے گی تو ہم اس وقت تک کی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک فرد کو جنت میں داخل نہیں فرما دیں گے۔ اس لیے کہ قرآن میں کریم میں کہا گیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ میری امت کا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک کہ میں راضی نہیں ہوں۔ تو آقا مدنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ دوستو غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح پیچھے ڈالتے جا رہے ہیں اور ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ اس لیے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن کی سنت کو بلا دیا۔ میرے آقا مدنی نے اور فرمایا تھا اب سلام کو عام کرو۔ آج ایک مسلمان سوچتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے وہ ہمیں سلام کرے گا، یا ہم چھوٹے آدمی تو ہم کیوں سلام کریں، یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا کے مدنی کا فرمان ہے اب سلام کو عام کرو۔ تو آپ اگر سلام کو عام کریں گے تو یہ آقا مدنی کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، نہ یہ کہ سوچنا ہوگا کہ وہ سلام کرے ہم سلام کریں۔ میرے آقا مدنی کی سنت بھی چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی بھی ہو سب کو سلام کرتے تھے۔ ہم نے نبی کی یہ بھی سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ میرے آقا مدنی نے فرمایا تھا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو۔ آج مسلمان دنیا ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کس طرح اس کو حاصل ہو جائے، دنیا کس طرح اس کو مل جائے۔ اگر ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ دوسری گاڑی بھی ہو جائے، اگر ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں سوچو، ذرا سوچو تو صحیح تھوڑی دیر بیٹھ کر کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا کہ وہ بھی تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ان کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج ہماری صورتوں کو دیکھ کر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن سنت کو بھلا دیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی داڑھی میں صرف ایک بال ہوتا ہے، وہ لمبا سا بال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکراتے ہیں، تو صحابی کو پتہ چلتا ہے شاید کہ وہ اچھا نہیں لگا، تو صحابی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور داڑھی کے بال کو توڑ کے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا ایھا النبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، چہرہ وہ صحابی ادھر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں آخر کیا ہوا؟ سمجھ میں آ گیا کہ آقا مدنی ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً صحابی نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے سب بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور جنگل نکل گئے اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے اور رب سے کہنے لگے اے میرے مولا، اے میرے رب، جب یہ تک داڑھی میری جب نہیں آئے گی تب تک میں آقا مدنی کے دربار میں نہیں جاؤں گا، تب تک کہ میں ان کی محفل میں نہیں جاؤں گا۔ اور دعا کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے وہ بال پھر سے دیا اور پھر پہنچے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ یہ تھے امتی، یہ تھے نبی سے عشق کرنے والے۔ آج ہم صرف دعویٰ کر سکتے ہیں نبی کے عاشق ہونے کا، نبی سے محبت کرنے کا، لیکن نبی کی نبی کے عاشق میں پکے نہیں اتر سکتے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ انگلینڈ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کارخانے میں ایک نوکر کام کیا کرتا تھا، تو اس کی ہر مہینے کی جو سیلری ہوتی تھی وہ اپنے مالک کے پاس جمع کر دیتا تھا، کچھ جو ضرورت ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب ہمیں گھر جانا ہوگا تو کارخانے کے مالک اپنے ہیں ان سے لے لیں گے، مسلمان ہیں ان سے لے لیں گے، وہ دے دیں گے۔ اس نے ساری رقم جمع کر دی۔ جب ایک وقت آیا جانے کے لیے تو اس نے مالک کے پاس گیا اور کہا مالک میری اتنی رقم ہے آپ کے پاس، میں کام کرتے کرتے اتنا وقت گزار دیا ہے، اتنی رقم میری جمع ہو گئی ہوگی، آپ دے دیجیے۔ تو وہ مالک کہتا میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے تمہاری۔ مسلمان ہے کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ پوری زندگی کی محنت ہے، اب کیا کریں، اب بیوی بچوں کو کیا شکل دکھائیں گے جا کے، تو پریشان ہوتا ہے، اسی پریشانی میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ملتا ہے کہ فلاں برگد کے نیچے چلے جاؤ، پنڈت جی بیٹھے ہیں، ان سے کام حل ہو جائے گا۔ وہ مسلمان جاتا ہے پنڈت جی کے پاس اور پنڈت جی دیکھتے ہیں تو ان کو پوری کیفیت بتاتے ہیں، تو پنڈت جی ایک پرچی لکھ کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے کارخانے کے مالک کو دے دینا جا کے۔
وہ کارخانے کے مالک کے پاس پہنچتا ہے، اپنے مالک کے پاس، اور پرچی پکڑا دیتا ہے۔ تو جب مالک وہ پرچی پکڑتا ہے تو فوراً کہتا ہے آؤ تمہارا حساب کتنا ہے ہم سب ادا کر دیں گے۔ کیا پرچی میں لکھا ہوا تھا؟ یہ پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو فوراً نوکر پوچھتا اپنے مالک سے آقا وہ پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو کہا تھا، اس پنڈت نے لکھا تھا کہ ابے تو بھی مسلمان ہو گیا، تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ کسی کا مال لے لینا، اس کا ہڑپ کر لینا، تم کب سے مسلمان ہو گیا؟ جب اس نے یہ بات سوچی کہ مسلمانوں کی اتنی توہین ہو رہی ہے تو اس نے فوراً ساری رقم ادا کر دی۔ تو مسلمانوں اس وقت یہ عالم ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگوں کی اس طرح کی کیفیت بن چکی ہے۔ حالانکہ وہ وقت تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب انگریز نے اس دیش کو خالی کیا تھا اور یہاں سے چلے گئے تھے، تب فیصلہ ہو رہا تھا تو یہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ تب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ بات کہی تھی کہ عمر اور ابو بکر جیسا عدل و انصاف قائم کرو یہاں۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو سے کہا گیا کہ اپنے میں کوئی نہیں جو اس کی مثال دے سکتے ہو؟ تو کہا تمہارے میں اب تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس کی مثال دی جائے، مسلمانوں میں ہے جن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس معیار کو گھٹا دیا، اس معیار کو پس پشت ڈال دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا۔ آج ایک مسلمان کے بچے کو کھڑا کر دیجیے اور ایک غیر مسلم کے بچے کو کھڑا کر دیجیے اور پیر سے لے کے سر کے بالوں تک کی آزما لیجیے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کیا ایک امتی ہونے کے اندر تمہارے اندر کیا علامت ہے؟ کیا ایک امتی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ سوچو مسلمانوں، سوچو ذرا صحیح۔ آج ہمارے اندر سے موت کا ڈر نکل گیا۔ اگر ہمارے اندر مرنے کا ڈر ہوتا تو یہ سب کی سب ہمارے اندر جنمیں نہ لیتی، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے اندر نہیں آتی۔ آج اگر ہم موت کے وقت قلت کی وجہ سے یہیں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں چلے گا بیان آگے۔ آپ لوگ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ لوگ سنتوں